بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں پارا اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نئی آنے والی کہانی کو سب سے پہلے سننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ملک فارس پر ایک بہت رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح رحم دل اور دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا شکار کھیلنے کا دل ہوا۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ شکار کی تیاری کرو۔ سب تیاریاں ہو گئیں۔ پھر سب شکار کے لیے چل پڑے۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ بہت سے شیر، باراسنگے، چیتے شکار کیے۔ شام کو واپس ہوئے۔ ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا کہ بادشاہ کو ایک بہت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے کمان میں تیر ڈالا اور نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ہرن چوکریاں بھرتے بھاگ گیا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ وزیر اور محافظ بھی بادشاہ کے پیچھے ہو لیے۔ بادشاہ بہت تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار نشانہ لے کر ہرن پر تیر چلائے لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا۔ ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ اندھیرا چاروں طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک دم رات کی خاموشی کو چیرتی ایک بہت زور سے رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کے رونے کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں یہ عورت کہاں سے آئی؟ بادشاہ نے سوچا اور گھبرایا کہ بھوتنی یا چڑیل تو نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ ممکن ہو کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور لگام تھام کر آواز کی سمت چلنے لگا۔ وہ آواز تک پہنچا تو دیکھا کنویں کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کا رنگ بہت گورا تھا اور بال سنہری تھے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے خاتون، اور کیوں رو رہی ہو؟ میرا نام نگینہ ہے۔ میں پڑوسی ملک میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے چچا نے ساری زمین جائیداد اپنے نام کروا کر مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کا سوچا۔ بادشاہ کی پہلی ملکہ تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ جب تھوڑا آگے پہنچا تو وزیر اور محافظ بھی اس کو ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرے روز بادشاہ نے نگینہ کے ساتھ شادی کر لی۔ شہزادہ رحمان بھی بہت خوش تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بادشاہ بیمار رہنے لگا۔ بادشاہ کے بیمار ہونے سے شہزادہ رحمان، وزیر اور سب درباری بہت پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے سے بڑے حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بھی بوکھلا اٹھا تھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ملکوں سے حکیم بلوائے گئے لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ کیا مرض لاحق ہوئی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ چکے تھے اور رنگ زرد ہو گیا تھا۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔
ایک نجومی شہر سے دور پہاڑ کے غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس نجومی کے پاس پہنچا۔ نجومی نے حساب لگایا اور کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کے اس حال کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا، پھر بولا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نجومی بولا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ انسان نہیں، ایک ناگن ہے، بہت خطرناک اور زہریلی ناگن۔ اے شہزادے، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور اس 500 سال میں کسی انسان کی اس پر نظر نہ پڑی ہو تو وہ جب چاہے انسان یا کسی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، تو وہ بادشاہ کے جسم میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈال رہی ہے۔ شہزادہ رحمان بہت پریشان ہوا اور نجومی سے پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر بادشاہ سلامت سے ناگن کی کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مارنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، اے محترم شہزادے، آج سے قبل 10 سال پہلے جنگل میں کالے ناگ کو بادشاہ سلامت نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا، اب وہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر سکتی ہے، لیکن ناگن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا زہر بادشاہ سلامت میں منتقل کر رہی ہے تاکہ بادشاہ سلامت سسک سسک کر مرے۔ شہزادے رحمان نے جب یہ سب سنا تو غصے سے کانپنے لگا اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور گرجا، میں اس ناگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے جب یہ سنا تو بولا، نہیں شہزادے، حضور ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بہت چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی۔ شہزادہ بولا، تو بتائیں نجومی بابا، میں کیا کروں؟ نجومی بولا، ناگن کو تم اس وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا جا کر اس کے پھن میں لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادہ بولا، نجومی بابا، میں ملکہ کو کس طرح ناگن کے روپ میں لاؤں؟ نجومی مسکرایا اور بولا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانا کھانے وقت مگر ہوشیاری سے دوا پانی میں ملا کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ کی سراہی پانی سے خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے ملکہ کو آدھی رات کے وقت شدید پیاس لگے گی اور اس کے بعد جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ سب کام ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ محل میں واپس آ گیا۔ رات ہوئی تو کھانے کا وقت آیا۔ شہزادے نے بہت ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے۔ جی ہاں، بس آج بھوک کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر وہ تیزی سے دوڑا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں آ کر سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔
شہزادے نے فوراً نجومی کے کہنے کے مطابق باہر کمرے کو تالا لگا دیا اور خود تیر کمان سنبھال کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ سو گئے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی کہ اچانک ملکہ کو پیاس لگی۔ وہ اٹھی تو سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو خالی تھی۔ وہ اٹھی تو دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کو دوائی کے اثر سے بے انتہا پیاس لگی اور پیاس کی شدت سے ملکہ کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا کہ حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی خوابگاہ سے باہر جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ نالی سے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ ناگن دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سانپ موجود تھا۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا کہ نجومی بابا نے سب سچ کہا تھا۔ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ لہراتی بل کھاتی نالی کے رستے سے باہر نکل رہی تھی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ ملا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ میں تالاب سے پانی پینے آئے گی۔ چاند کی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر تو گھاس پر لہراتی بل کھاتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل کے باہر جانے والے راستے سے جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پہ ہو گئی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن نظر نہ آتی۔ ناگن جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے پاس رک کر اس نے ایک زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خونخوار پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی! ایسے لگا جیسے کئی دیگیں چولہوں پر پڑی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور ایک بڑا اژدہا نما سانپ غار کے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر ایک سنہرے رنگ کا تاج تھا۔ تاج میں سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کے مانند دہک رہی تھیں۔ دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ ناگ ناگن کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔
नागिन का फैला हुआ गलीज चिपटा सर उसकी आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बहुत दर्द भरे अंदाज में फनकार रही थी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी इसका ऊपर का आधा दर ही इंसानी शक्ल में आया था कि इसकी जान निकल गई। नागिन की फुनकार सुनकर शीशनाग बड़े गजबनाक अंदाज से फुनकारता गार से निकला। इसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर तहस नहस कर रहे थे। शहजादा रहमान इसी दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शीशनाग की दाएं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पने लगा। शहजादे ने झट से दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाएं आंख भी ख़त्म हो गई। शीशनाग अंधा हो चुका था। इसे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो फुनकारे मारता अपना सर दरख्तों और पत्थरों पर फटक रहा था। शहजादे ने पे दर पे तीर चलाकर शीशनाग को हलाक कर दिया और दरख्तों से नीचे उतर आया। आधी नागिन आधी मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कोई और सांप तो नहीं है, पर वहाँ इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियों का ढेर था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियाँ थीं जो रास्ता भटक कर शीशनाग के गार की तरफ आए थे और नाग ने इन्हें डसकर इनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शीशनाग का फन खंजर से चीरकर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानंद होता है। इसमें यह खासियत होती है कि ये जहर को चूस लेता है। शीशनाग के मन को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मलका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक़्त वो महल में पहुंचा, रात की तारीकी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गया। उस वक्त उनकी चीखें निकल गईं जब देखा कि मलका का आधा धर नागिन का और आधा इंसान का है। शहजादा रहमान बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंचा। बादशाह बेखबर सो रहा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। दहशत के मारे बादशाह लर्ज उठा। उस ख्याल से ही उस पे कपी तारी कर दी थी कि वो एक ख़तरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था। उसने नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन मलका का जहर ही था जिसने इसे बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग भाई का बदला ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागिन को हलाक कर दिया, मुझे नई ज़िंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हजूर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनका हर हुक्म मानते हैं। ये कहकर शहजादा रहमान ने शीशनाग का मन जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने बादशाह का सारा जहर चूस लिया। बादशाह भला चंगा हो गया। उसी वक्त नागिन मलका का जिस्म चिर-चिर करके जलने लगा और कुछ ही देर बाद वहाँ राख का ढेर था। फारिस बादशाह ने तख्तो ताज शहजादा रहमान के सुपुर्द करके खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। मौजूद दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।